السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سید محمد عبد القدیر حسینی بخاری چشتی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ سوسائٹی باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور علوم اسلامیہ کی معتبر و مستند اور مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی صحیح بخاری شریف کا درس بھی ہے، جو نعمت الباری علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی شرح ہے۔ نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری کی نشست کا آج انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ باب نمبر 9 حدیث نمبر 1234 سے آج کی اس نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ باب نمبر 9 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاشارۃ فی الصلاۃ، نماز میں اشارہ کرنے کا بیان۔ قالہ قریب عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر قریب نے کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ اس تعلیق کے موافق حدیث باب سابق میں، یعنی اس سے پہلے باب میں گزر چکی، جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک باندی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت جو پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اس سلسلے میں پوچھنے کے لیے جب بھیجا اور کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کریں ہاتھ سے تو تم رک جاؤ، تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی کو آپ نے حالت نماز میں اشارہ کیا، اشارے سے روکا تو وہ رک گئی۔ حدیث نمبر 1234۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن ابی حازم عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغه ان بنی عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلح بينهم في اناس معه فحبس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت، فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضی اللہ تعالی عنہ لا يلتفت فی صلاته فلما اکثر الناس التفت فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمره ان یصلی فرفع ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یدیہ فحمد اللہ ورجع القہقرى وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى للناس فلما فرغ اقبل على الناس فقال يا ايها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة اخذتم في التصفيق انما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فانه لا يسمعه احد حين يقول سبحان الله الا التفت يا ابا بكر ما منعك ان تصلي للناس حين اشرت اليك؟ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ما کان ينبغی لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یعقوب بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی ابو حازم سے، انہوں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے درمیان کچھ رنجش ہے، کچھ اختلاف ہے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے، ان کے رنجش اور اختلافات کو دور کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے مصالحت کے لیے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، اور ادھر نماز کا وقت آ گیا، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بلال رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا، اے ابو بکر، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، آپ قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں مصالحت کے لیے، صلح کے لیے تشریف لے گئے اور ابھی تک تشریف نہیں لائے واپس، اور نماز کا وقت ہو چکا ہے۔
بس آپ کی کیا رائے ہے، کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو تو میں پڑھاؤں گا۔ پس حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے اقامت کہی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے۔ پس لوگوں کے لیے اللہ اکبر کہا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ادھر نماز شروع ہوئی، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے درمیان صلح کروا کر تشریف لائے۔ آپ صفوں میں چلتے ہوئے آئے، یعنی آگے بڑھے، یہاں تک کہ پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ پھر لوگ تالیاں بجانے لگے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متوجہ کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشریف لا چکے ہیں، پہلی صف میں ہیں، یہ بتانے کے لیے لوگ تالیاں بجانے لگے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نماز میں ادھر ادھر التفات نہیں کرتے تھے، توجہ نہیں کرتے تھے، پوری یکسوئی کے ساتھ آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر جب لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں بجائیں، یعنی تالیوں کی آواز بہت زیادہ بڑھ گئی، تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے توجہ فرمائی، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اشارے سے بتایا، اشارے سے آپ نے حکم دیا کہ نماز پڑھاتے رہیں، نماز جاری رکھیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کا شکر بجا لایا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اپنی ایڑیوں کے بل مصلی چھوڑ کر آپ پیچھے آ گئے، پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ صف میں کھڑے ہو گئے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کا مصلی چھوڑ کر آپ پہلی صف میں آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے نماز پڑھانے کے لیے، اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پس جب آپ فارغ ہو گئے، جب نماز ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی طرف مڑے، ان کی طرف اپنا چہرہ انور کا رخ فرمایا، ان کی طرف مڑ کر آپ نے فرمایا اے لوگو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ جب تمہیں نماز میں کوئی چیز اچانک پیش آ جائے تو تم تالیاں بجاتے ہو۔ تالیاں بجانا صرف عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ جس شخص کو اس کی نماز میں اچانک کوئی چیز پیش آ جائے، اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے نماز میں کسی کو متوجہ کرنا ہو، تو اس کے لیے حکم بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح اتفاقاً نماز میں اگر کوئی چیز اچانک پیش آ جائے تو اس کو، یعنی مصلی کو، مقتدی کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو جو شخص بھی اس کو سنے گا وہ متوجہ ہوگا۔ اے ابو بکر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ حکم بتانے کے بعد، ان کی اصلاح کرنے کے بعد، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا جب میں نے تم کو نماز پڑھاتے رہنے کا اشارہ کیا تھا، امامت جاری رکھنے کا جب میں نے اشارہ کیا تھا، تو تم کو نماز پڑھانے سے کس چیز نے منع کیا تھا؟ تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ اپنا مصلی چھوڑ کر پیچھے کیوں آ گئے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ یعنی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کمال ادب کا مظاہرہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھانے کی آپ نے ہمت نہیں کی، بلکہ یہ عرض کیا، پہلے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہاتھ اٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ کی موجودگی میں امامت کروں، نماز پڑھاؤں، اس پر اللہ کا آپ شکر بجا لائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھانے کی میں ہمت جسارت نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ابن ابی قحافہ کی یہ مجال نہیں کہ وہ امامت کرے، مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ تو بہرحال یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ادب تھا کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تعظیم کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور غایت درجے کا، انتہائی کمال درجے کا وہ لوگ ادب بجا لاتے تھے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 684 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1235 حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال حدثنا الثوری عن ہشام عن فاطمة عن اسماء قالت دخلت على عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وهي تصلي قائمة والناس قيام فقلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية
फ़क़ालत बिरअसिहा ऐ नअम। ये जो उन्वान है इशारे से नमाज में इशारे से रोकने का या नमाज में इशारा करने का जो बयान है, इस हदीस शरीफ में अभी जो गुज़र चुकी, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को हालत नमाज में आपने इशारा फरमाया अपने मुसल्ले पर खड़े रहने का, वहीं पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाने का। बहरहाल उन्वान से मुनासबत है। अब दूसरी हदीस जो ज़िक्र कर रहे हैं उसमें भी हालत नमाज में इशारा करने का बयान है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि रिवायत करते हैं, हमें यहया बिन सुलेमान ने हदीस बयान की, उन्होंने कहा मुझे इब्न वहब ने हदीस बयान की, उन्होंने कहा हमें सौरे ने हदीस बयान की हिशाम से, उन्होंने फ़ातिमा से, उन्होंने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से, उन्होंने कहा मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गई इस हाल में कि वो खड़ी होकर नमाज अदा कर रही थी और नमाजी खड़े हुए थे। मैंने पूछा, दिन का वक्त था, सूरज गहन की नमाज थी, वो मामूल के मुताबिक आम तौर पर जिन औक़ात में नमाज अदा की जाती है उन औक़ात से हटकर वो नमाज़ पढ़ रहे थे। तो हज़रत अस्मा कहती हैं मैंने पूछा लोगों को क्या हुआ है, क्या बात है, लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्या मामला है? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सर से आसमान की तरफ इशारा फरमाया, यानी सूरज गहन की तरफ इशारा फरमाया। फिर मैंने पूछा ये कोई अलामत है? तो आपने सर से इशारा किया, यानी हाँ, यानी जैसा कि इससे पहले कि अबवाब में गुज़र चुका कि सूरज गहन के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई और सब लोग उस नमाज में शामिल थे। सहाबा, बड़ी तवील नमाज पढ़ाई गई थी और सूरज गहन और चाँद गहन को अल्लाह ताला की निशानियों में से दो बड़ी निशानियाँ करार दिया गया। जब हज़रत अस्मा ने पूछा क्या वो कोई निशानी है, तो आपने हालत नमाज में चूँकि बात नहीं कर सकते, जवाब नहीं दे सकते, तो आपने सर के इशारे से कहा, यानी हाँ वो एक निशानी है। इस हदीस की तशरीह सही बुखारी हदीस नंबर 86 में गुज़र चुकी। हदीस नंबर 1236। हदसना इस्माइल क़ाल हदसना मालिक अन हिशाम अन अबीही अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहा क़ालत सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बैतिही व हुवा शाकिन जालिसन व सल्ला वराअहु कौमुन क़ियामन फ़अशारा इलैहिम अन इजलिसू फ़लम्मा इंसरफ़ क़ाल इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही फ़इज़ा रकअ फ़रकअू व इज़ा रफ़अ फ़रफ़अू। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि रिवायत करते हैं, हमें इस्माइल ने हदीस बयान की, उन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने हदीस बयान की हिशाम से, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुत्तहरा हैं, वो बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलील थे, बीमार थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में बैठकर नमाज़ पढ़ी, बैठकर आपने नमाज़ पढ़ाई और लोगों ने आपके पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इशारा किया कि वो बैठ जाएं, इशारे से आपने लोगों को बैठने का हुक्म दिया। पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ हुए तो आपने फरमाया इमाम सिर्फ़ इसलिए बनाया जाता है, इमाम को इसलिए मुक़र्रर किया जाता है ताकि उसकी इक़्तिदा की जाए, लिहाजा जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो और जब वो रुकू से सर उठाए तो तुम भी रुकू से सर उठाओ, यानी इमाम की इत्तिबा करो, इमाम की पैरवी करो। इमाम रुकू करे तो रुकू करो, इमाम रुकू से सर उठाए तो रुकू से सर उठाओ और इमाम जब सजदे में जाए तो तुम सजदे में जाओ। बहरहाल इमाम की मुकम्मल इक़्तिदा करने का इस हदीस शरीफ में हुक्म है। और उन्वान से मुनासबत ये है बाप की इस हदीस शरीफ की कि इस हदीस शरीफ में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बैठने का आपने नमाज में इशारे से उनको हुक्म दिया, ज़ुबान से कहने के बजाय आपने इशारा फरमाया, सहाबा को भी बैठने का हुक्म दिया। इस हदीस की तशरीह सही बुखारी हदीस नंबर 688 में गुज़र चुकी। किताबुस सहू का इख्तिताम अमल में आया। अब इसके बाद वाली जो